السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولر کنارے جلد اول پارٹ 10۔ مجاہد منزل میں میرے مشاغل۔ مرحوم مولانا مسعودی کے تعارف میں ان کی سیاسی زندگی، جیلیں، بھوک ہڑتال اور پھر پارلیمنٹ کا ممبر ہونا کشمیر کی تاریخ لکھنے والے نے لکھا بھی ہوگا اور آئندہ بھی لکھا جائے گا۔ مولانا مسعودی صاحب مولانا مدنی دیوبندی اور مولانا آزاد کی متحدہ قومیت کے نظریے کے علمبردار تھے۔ میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھ کر جیسا پایا اس کا تذکرہ کیا ہے۔ میری طرف سے اتنا ہی کافی سمجھا جائے۔ مجاہد منزل میں میرا قیام اب مرحوم محی الدین صوفی کے کام میں تعاون کی صورت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ جو لوگ مولانا کو ملنے آتے تھے اب مرحوم صوفی صاحب مجھ کو بھیجتے تھے کہ دیکھیں مولانا فارغ ہیں، ان سے اجازت لیں کہ فلاں صاحب ملاقات کے لیے آئے ہیں، ان کو بھیج دیں۔ اس طرح مولانا کی ملاقات کے لیے آنے والوں کا مجھے تعارف بھی ہو جاتا تھا۔ زندگی کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے مولانا مرحوم سے ملنے آتے تھے۔ سیاسی لوگ، ملازمت کی تلاش میں، علمی اور ادبی ذوق رکھنے والے، صحافی، اخبار نویس، رشتہ کے لوگ، نیشنل کانفرنس تنظیم سے وابستہ لوگ تنظیمی مسائل لے کر آتے تھے۔ میں نے دیکھا ہے کہ مولانا مرحوم ہر ایک کے ساتھ بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے تھے، ان کے مسائل توجہ سے سنتے تھے اور ان کا حل بھی بتاتے تھے۔ اس پورے عرصے میں میں نے مولانا مرحوم کو بڑے جلال میں بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ سری نگر سینٹرل جیل سے کچھ اہم سیاسی لیڈر فرار ہو گئے تھے اور اطلاع تھی کہ دیوار اندربگ لولاب میں ان کو پناہ دی گئی اور پھر وہاں سے ہی وہ آزاد کشمیر روانہ ہو گئے۔ نیشنل کانفرنس کی اس دوری حکومت میں پاکستان کے ساتھ باتوں کی حد تک ہی ہمدردی رکھنے والوں کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا۔ مولانا مرحوم نے ان کو پناہ دینے والوں کے خلاف بڑے سخت الفاظ استعمال کیے۔ کچھ دنوں بعد وہ لوگ مولانا مرحوم کی خدمت میں حاضری دینے آ گئے اور انہوں نے اپنی صفائی پیش کی۔ اس کے بعد کم از کم مولانا مرحوم کی حد تک ان کی کوئی سرزنش نہیں کی گئی۔ ان ایام میں مولانا کے پاس چودھری محمد شفیع مرحوم رہا کرتے تھے۔ وہ شاید میر پور کے رہنے والے تھے اور ڈوگرا شاہی راج کے خلاف جدوجہد میں وہ صف اول کے رہنما تھے۔ بہت ہی خلیق، ملنسار اور انسانی ہمدردی کا جذبہ ان کی رگ رگ اور نس نس میں موجزن تھا۔ لوگ ان کے پاس آتے تھے اور دفتروں میں ساتھ لے جا کر اپنے کام کرواتے تھے۔ وہ کسی کو انکار نہیں کرتے تھے، ایک بار نہیں 10 بار بھی۔ اگر کسی آفیسر کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی وہ جاتے تھے۔ کبھی کسی سائل کو انکار کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا ہے۔ مجھے بہت پیار سے سید صاحب کہہ کر پکارتے تھے اور شفقت و محبت کا رویہ برتتے تھے۔ وہ ادبی ذوق کے بھی مالک تھے اور لکھتے بھی تھے۔ ان کے پاس یونانی ڈسپنسری میں کام کرنے والے شریف الدین دیوانی مرحوم، جو کنن بابا گنڈ بانڈی پورہ کے رہنے والے تھے، بڑے نحیف و نزار جسم کے مگر علمی اور تاریخی معلومات سے بہرور، مرحوم چودھری صاحب کے پاس آتے تھے اور دیر تک ان کی علمی اور ادبی مباحث جاری رہتی تھی۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنتا تھا۔ اس طرح یہ محفلیں میرے لیے معلومات کی حصول کا ایک ذریعہ بنتی تھی۔ میں بات کرنے کے انداز سے سمجھتا تھا۔ میں مباحثے میں صبر اور برداشت کی قدروں سے واقفیت حاصل کرتا تھا۔ میں بات کرتے ہوئے غصہ اور دوسرے کو نیچا دکھانے کی روش سے پرہیز کرنے کے انداز سیکھ لیتا تھا۔ انہی ایام میں محکمہ پولیس میں بھرتی کی باتیں سامنے آ گئی۔ مولانا مرحوم کے پاس وہ افراد آ گئے جو انہی ایام میں بھرتی ہو کر بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ مولانا مرحوم نے اشارتاً مجھ سے کہا کہ آپ جائیں گے؟ پولیس میں بھرتی ہونا میں نے بغیر کسی تعامل کے نہ کر دی اور مولانا نے خاموشی اختیار کی اور کوئی اصرار نہیں کیا۔ غلام حسن شاہ صاحب، مرحوم غلام رسول، عبدالرشید خان کرنا، مختار احمد بادی پورہ ہندوارہ انہی ایام میں بھرتی ہوئے تھے۔ اول الذکر ڈی جی پی کے منصب پر ریٹائر ہو گئے تھے۔ صحافیوں میں سب سے زیادہ جموں کے محترم اوم سراف صاحب مولانا کی خدمت میں آتے تھے اور دیر تک ان کے ساتھ محو گفتگو رہتے تھے۔ محترم سید احمد قادری، جو ان ایام میں تحصیلدار تھے، مولانا کی خدمت میں اکثر و بیشتر آتے تھے، جو چیف سیکریٹری کے منصب پر ریٹائر ہو گئے تھے، بڑی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ مرحوم سید مبارک شاہ گیلانی مولانا مرحوم کے پاس آتے تھے۔ وہ شاعر بھی تھے، عالم بھی تھے اور منفرد طرز کلام کے حامل تھے۔ مولانا مرحوم کے ساتھ ان کی مجالس خالص علمی اور
ادبی انداز کی ہوا کرتی تھی۔ قاضی برادران مرحوم قاضی سیف الدین وغیرہ بھی ان کی خدمت میں آتے تھے۔ تاجر طبقے میں سے داریل خاندان سے ہی مرحوم عبدالرحمن داریل اکثر و بیشتر مولانا کی خدمت میں آتے تھے۔ وہ خود بھی شاعری کا ذوق رکھتے تھے، کبھی کبھی گردوں کی دیگچی پکا کر لاتے تھے کیونکہ وہ کوٹھدار تھے، اور اس طرح بھیڑ بکریوں کی کلیجی اور گردے مولانا کے لیے خاص تحفہ ہوتا تھا۔ ان ایام میں بہت کم اخبارات چھپتے تھے، زیادہ سے زیادہ خدمت کا اخبار آتا تھا، وہ مطالعہ میں رہتا تھا۔ مرحوم مولانا عبدالرحمن جموی، ان کو مولانا مرحوم کے ساتھ زبردست عقیدت اور محبت تھی۔ وہ اصل میں مولانا مرحوم ابوالکلام آزاد ان کے فلسفہ اثر میں تھے۔ ان کی وساطت سے الہلال البلاغ کے پرچوں کی نئی اور پرانی فائلیں دستیاب ہوئی تھی۔ ان کو پڑھ کر انقلابی روح موجزن ہوتی تھی۔ مرحوم مولانا ابوالکلام آزاد نے ان ایام میں ملت مرحومہ کو کس طرح اسلام کے ابدی اور حیات بخش اصولوں کی بنیاد پر مجتمع ہونے اور ایک عادلانہ نظام قائم کرنے کی طرف بلایا تھا۔ کاش مولانا مرحوم اسی آہنگ اور ولولہ کے ساتھ آخر حد تک متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کو متحرک اور فعال بناتے، جمع کرتے، منظم کرتے اور خود ان کی قیادت اور رہنمائی کرتے تو ہندوستان کا نقشہ ہی بدل گیا ہوتا۔ مگر اے بسا آرزو کے خاک شدہ اس، میرے مشاغل میں زنہ کدو کے قریب مسجد شریف میں پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا، رونگا خاندان کی دکان سے روٹی لانا، اور کبھی کبھی مشہور و معروف حکیم اماں صاحب کی خدمت میں جانا اور ان کے پرنور چہرے کو دیکھ کر قلبی سکون حاصل کرنا اور طبی مشورے حاصل کرنا۔ ان سب مصروفیات میں سب سے بڑی مصروفیت یہ تھی مہاراج گنج میں مرحوم نور محمد تاجران کتب کی دکان پر جا کر کتابیں پڑھنا۔ پہلے روز جب اس دکان پر گیا تو مرحوم نور محمد نے مجھ سے پوچھ گچھ کی اور پوچھا، آپ یہاں سری نگر میں کہاں ٹھہرے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا اصل گھر کہاں ہے اور یہاں کیوں ٹھہرے ہیں؟ جب میں نے ان کو اپنی آپ بیتی سنائی اور کہا کہ مجاہد منزل میں مولانا مسعودی کے پاس ٹھہرا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ پڑھ لکھ سکوں، ان کو میرے ساتھ زبردست ہمدردی پیدا ہو گئی۔ ویسے وہ بہت نیک انسان تھے، وسیع القلب اور حلیم الطبع تھے۔ وہ مجھے اپنی دکان پر بٹھا کر کتابیں پڑھنے کو دیتے تھے۔ اب میرا معمول بن چکا تھا کہ روزانہ ظہر کی نماز کے بعد وہاں جانا اور ان کے کتب خانہ سے استفادہ کرنا۔ ایک روز انہوں نے مجھے ایک پامفلٹ حقیقت زکوٰۃ کے نام سے دیا اور کہا، اس کو ساتھ لے کر فرصت سے پڑھ لیجیے۔ میں نے جب یہ کتابچہ پڑھا، یہ مجھے اپنی دل کی آواز، میری سوچ اور خیالات کے مطابق لگا۔ اب تک جو مجھے دینی کتب کے پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا، ان کے تاثر میں مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ اسلام نے جو زندگی کے اصول بتائے ہیں وہ سب مذاہب اور نظاموں میں سے سب سے بہتر ہے، مگر اس نظام کے خد و خال کا مجھے تفصیلی علم نہیں تھا۔ حقیقت زکوٰۃ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ میں نے پہلی بار اس عالم کا نام سنا اور پڑھا، میں نے سمجھا پتہ نہیں کب دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے، مگر زکوٰۃ کا نظام اور زکوٰۃ کے فوائد اور معاشرے کی مالی مشکلات اور مسائل کا جو حل بتایا گیا ہے وہ نہایت مدلل اور دل موہ لینے والا انداز ہے۔ میں نے کئی بار یہ کتابچہ پڑھا۔ مرحوم نور محمد نے واپسی کا مطالبہ بھی نہیں کیا، مگر اس سلسلے کی کوئی اور کتاب نہیں دی۔ میں اپنی جگہ سوچ رہا تھا کہ مولانا مسعودی کو میرے بارے میں شاید کوئی فکر نہیں ہے، ورنہ کافی عرصہ یہاں ٹھہرتے ہوئے ان کو مجھے بتا دینا چاہیے تھا کہ میں آخر کیا کروں گا۔ میری یہ سوچ صحیح نہیں تھی۔ مولانا کا مزاج ہی ایسا تھا کہ وہ ٹھہرائے ہوئے افراد کے بارے میں اپنی جگہ سوچتے رہتے تھے اور ظاہر نہیں کرتے تھے۔ میں نے لکھا ہے کہ وہ بہت کم گو تھے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کھل کر باتیں کرتے تھے اور ان کی آمد پر ان کی جبیں کھل اٹھتی تھی۔ کبھی ان کے برادر مرحوم انور شاہ مسعودی آتے تھے تو الگ دونوں بھائی گھر کے مسائل اور گرد و پیش کے مسائل پر باتیں کرتے تھے۔ کبھی ان کے سب سے چھوٹے بھائی نذیر احمد مسعودی صاحب آتے تھے جو اب رینج آفیسر بن چکے تھے اور کرناہ کے علاقے میں بھارتی فوج کے گائیڈ کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ ان ایام میں وہ پستول لٹکائے آتے تھے اور خلوت میں مولانا مرحوم سے کافی دیر تک باتیں کرتے رہتے تھے، شاید بھارتی فوج کے بارے میں مشورہ حاصل کرتے تھے۔ کبھی ورنو لولاب سے مرحوم مولانا انور شاہ کشمیری کے چھوٹے بھائی پیر سیف اللہ صاحب تشریف لاتے تھے تو دونوں بھائی ان کا بہت احترام کرتے تھے اور بڑے مشفقانہ انداز میں ان کے ساتھ گل مل جاتے تھے۔ ان کے ساتھ مولانا کا خاندانی رشتہ تھا۔ ان رشتوں کا مولانا کو بہت زیادہ خیال رہتا تھا۔
میں کتابوں کے مطالعہ میں کبھی غفلت نہیں برتتا تھا، مگر باضابطہ کوئی کورس مطالعہ میں رکھ کر کسی امتحان کی تیاری کا خیال نہیں تھا۔ ان ایام میں مرحوم طیب شاہ صدیقی انسپیکٹر آف سکولز تھے۔ ایک روز میں نے ان کو مولانا کی خدمت میں تشریف لاتے دیکھا۔ پہلی بار ان کا سامنا ہوا۔ معلوم ہوا کہ مولانا نے ان کو بلایا ہے، اور اسی لیے بلایا ہے کہ میرے بارے میں ان سے بات کریں۔ چنانچہ مولانا نے ان سے کہا کہ لڑکا ہمارے پاس ٹھہرا ہے، ادیب عالم پاس ہے، ان کو آپ بحیثیت استاد تعینات کریں، اور مجاہد منزل کے قریب ہی کسی اسکول میں۔ چنانچہ دوسرے دن مجھے پتھر مسجد پرائمری اسکول میں بحیثیت استاد کام کرنے کا آرڈر مل گیا۔ مجھے ان کے دفتر نہیں جانا پڑا، بلکہ انہوں نے مجاہد منزل ہی آرڈر بھیج دیا۔ یہ مستقل ٹیچر کی حیثیت سے میری پہلی تقرری تھی۔ اسکول بھی مجاہد منزل سے 2 قدم کے فاصلے پر تھا۔ اب خیال آیا کہ مجھے آئندہ کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے ادیب فاضل کے نصاب کی کتابیں تلاش کرنا شروع کی۔ کچھ مرحوم نور محمد کی دکان سے کتابیں حاصل کی، کچھ مولانا کی لائبریری سے لی، کچھ دوسرے دوستوں کی مدد سے حاصل کی۔ غرض پورا نصاب چند دنوں میں ہی دستیاب ہو گیا، اور میں تن من دن سے ادیب فاضل کی تیاری میں لگ گیا۔ اورینٹل کالج لاہور میں درسن ادیب عالم کا کورس پڑھنا، اس کی برکت اور وجہ سے مجھے اردو زبان کے ساتھ گویا عشق کی حد تک محبت اور تعلق پیدا ہو گیا تھا۔ کبھی کوئی دقت ہوئی مولانا مرحوم سے میں پوچھ لیتا تھا، اور وہ بغیر کسی تکلف کے بتا دیتے تھے۔ ان کی تربیت کرنے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا۔ کبھی ریڈیو سنتے سنتے وہ اناؤنسر کی تلفظ کی درستی کرتے تھے۔ مجھے احساس ہو جاتا تھا کہ مولانا مجھے سکھا رہے ہیں کہ اس لفظ کا اصل تلفظ کیا ہے، اور کبھی کسی مشکل الفاظ کے معنی بھی بتا دیتے تھے۔ ان کے ساتھ چونکہ اردو زبان میں ہی بات کرنا پڑتی تھی، یہ بھی زبان سیکھنے کا بہت ہی آسان اور سستا ذریعہ تھا۔ مولانا ٹھیٹھ اور ٹکسالی زبان بولتے تھے۔ اس میں فارسی اور عربی کی حسین اور خوبصورت آمیزش ہوتی تھی۔ یہ ادیب فاضل کے امتحان کی تیاری کے ذرائع اور وسائل تھے۔ اسکول میں بھی اساتذہ کے ساتھ اکثر میں اردو میں ہی بات کرتا تھا۔ مرحوم چودھری محمد شفیع بھی میری مدد کرتے تھے۔ اگلا قصہ، ریڈیو کشمیر کا آغاز۔ انہی ایام میں سری نگر میں ریڈیو کشمیر کا نشریاتی ادارہ کھولا گیا، جس کا واحد مقصد آزاد کشمیر اور ریڈیو پاکستان کی خبروں اور کشمیر کے بارے میں ان دعاوی اور پالیسیوں کا توڑ کیا جائے۔ مرحوم مولانا مسعودی کے پرائیویٹ سیکریٹری مرحوم حکیم غلام محی الدین ریڈیو کشمیر کے پہلے ڈائریکٹر بنا دیے گئے۔ وہ دبلے پتلے دراز قد والے شخص تھے، بہت ہی خوبصورت لکھتے بھی اور بولتے بھی تھے۔ مولانا مرحوم کے بہت قریب تھے، اور اس نسبت سے مجھ کو بھی ٹھیک طرح سے جانتے تھے، اور میرے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے تھے۔ ان کے ریڈیو کشمیر کے ڈائریکٹر بنائے جانے کی وجہ سے اس ابتدائی دور میں وہاں جانے کے مواقع نصیب ہوا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ جتنے پروگرام اسسٹنٹ تعینات کیے گئے، ان کے ساتھ بھی شناسائی ہوئی۔ مرحوم صدر الدین مجاہد چونکہ مجاہد منزل سے ہی وابستہ تھے، اور خالد نام کے ایک ہفت روزہ بھی نکالتے تھے، وہ بھی ابتدائی سے یہاں پروگرام اسسٹنٹ کی حیثیت سے تعینات کیے گئے۔ مرحوم غلام رسول ناز کی گورنمنٹ ٹیچر تھے، شاعر بھی تھے، ادیب بھی اور بہترین صلاحیتوں کے مالک، ان کو بھی یہاں تعینات کر دیا گیا۔ آنج ہنی پریم ناتھ پردیسی، مرحوم عبدالخالق برک، مرحوم علی محمد لون، مرحوم بشیر احمد بٹ، آنج ہنی موہن لال اور مرحوم حفیظ اللہ، یہ سب لوگ یہاں کام کرنے کے دوران میں مجھے ایک معصوم نوجوان کی حیثیت سے بہت پیار کرتے تھے، اور کبھی کبھی ریڈیو ٹاک کا بھی موقع فراہم کرتے تھے۔ اس لیے میری اردو زبان بڑی سلیس اور معیاری تھی۔ یہ کشمیری زبان کو اردو کا جامہ پہنانے والی زبان نہیں تھی۔ جیسے سنا گیا ہے کہ علی گڑھ میں ہمارے کسی کشمیری بھائی کو اپنے کسی دوست سے بات کرنے کا موقع ملا، تو ان کا علی گڑھ کا دوست سربراہ نہ تھا، اور ہمارے دوست نے ان سے کہا، آپ ٹوپی کیوں نہیں دیتے؟ وہ بیچارہ حیران ہو کر کہنے لگا، ارے میرے پاس ٹوپی کہاں ہے آپ کو دے دوں؟ ہمارے دوست کا مطلب تھا کہ آپ سربراہ نہ کیوں ہو، ٹوپی کیوں نہیں پہنتے؟ پھر باتوں باتوں میں ہمارے کشمیری دوست سے پوچھا گیا کہ آپ آج کل کیا کام کرتے ہیں؟ جواب میں انہوں نے کہا، ہم نے دکان چھوڑی تھی مگر چلی نہیں۔ علی گڑھ کے دوست نے کہا، ارے چھوڑی کیوں؟ دراصل ہمارے دوست کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے دکان کھولی تھی مگر وہ کاروبار چل نہ سکا۔ پھر جب کھانے کا وقت آیا
तो علی گڑھ کے دوست نے ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے کی دعوت دی۔ ہمارے کشمیری دوست نے کہا ہم پتھر کھائیں گے۔ مطلب یہ تھا کہ ٹیبل پر نہیں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ یہ ہمارے یہاں اردو زبان کے استعمال کا معیار تھا، اور اب بھی آپ کہیں کہیں یہ پھل جڑیاں دیکھ رہے ہوں گے، جیسے کتیا کو کتے کی عورت کہا جاتا ہے۔ یہ الزام نہیں، حاشا وکلا، بلکہ یہ فی الواقع سنا گیا ہے۔ اس پس منظر میں ریڈیو کشمیر والوں نے جب میری بول چال کا جائزہ لیا تو ریڈیو پر بات کرنے میں ان کو کوئی قباحت محسوس نہیں ہوئی۔ ایک روز میں مرحوم صدر الدین مجاہد کے پاس بیٹھا تھا۔ مجھ سے پہلے ان کے پاس ایک سیاہ داڑھی رکھی ہوئی، چاند کی طرح چمکنے والے چہرے والا ایک پروکار شخص ان کے سامنے کرسی پر براجمان تھا۔ مرحوم صدر الدین مجاہد نے از خود تعارف کرایا کہ یہ سعد الدین صاحب تارہ بلی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگ اور خدا رسیدہ حضرات کے چشم و چراغ ہیں، گورنمنٹ ٹیچر ہے، مجھ سے ملنے آئے تھے۔ یہ مرحوم سعد الدین رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے کا میرے لیے پہلا موقع تھا۔ انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ جب ان کے ساتھ قربت نصیب ہوئی کہ بہت کم گو ہے، اور جب بولتے ہیں تو بہت تول تول کے بولتے ہیں۔ اس دور میں ریڈیو کشمیر کا کام بھارت کے قابض فوجیوں کو کشمیریوں کے لیے طیرن ابابیل کی حیثیت سے پیش کرنا تھا، محافظ اور رکھوالی، اور کشمیریوں کو حملہ آوروں سے بچانے کے لیے ہم جیسے نوجوان اس وقت سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ طیرن ابابیل ہمارے لیے قابض قوت کی حیثیت حاصل کریں گے اور ہمارا سب کچھ چھن کر غارت کر کے بھی سیکیورٹی فورسز کہلائیں گے۔ ہم اس امید کے ساتھ جی رہے تھے کہ مہینوں کی بات ہے، حق کی خود ارادیت اور استصواب رائے عامہ کے اصول کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ وقت آنے پر ہم ان سے نجات پانے میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر ہماری پھوٹی قسمت کو کیا کہیے کہ ان کو طیرن ابابیل کہنے والے بھی ان کے سامنے بے بس ہو گئے، اور وہ بھی ان کے دجل و فریب کو وقت پر سمجھ نہ سکے۔ بہرحال ریڈیو کشمیر کے ساتھ رابطہ کی بات ہو رہی تھی، اور وہاں کام کرنے والے باصلاحیت افراد کی صلاحیتوں سے استفادہ کے مواقع کا تذکرہ تھا۔ آنجہانی پردیسی شاعر بھی تھے اور بڑے ہی غیور اور پروکار شخصیت کے مالک تھے۔ مرحوم علی محمد لون ان ایام میں نوجوان تھے، مگر ان کے چہرے بشرا سے ان کی سنجیدگی اور ذہانت کا بخوبی اندازہ ہوتا تھا۔ وہ اپنے کالم لکھ کر کبھی نازکی صاحب اور کبھی حکیم صاحب کو دکھاتے تھے۔ مرحوم عبدالحق برق اقبال مرحوم کے شیدائی تھے۔ وہ کلام اقبال بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اور پرنم آنکھوں کے ساتھ پڑھ کر سننے والوں میں وجد کی کیفیت پیدا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ان کی صحبت کے ایام میری زندگی کی تعمیر میں بڑا اہم کردار ادا کر چکے ہیں۔ مرحوم غلام رسول نازکی کی حاضر جوابی کا ایک واقعہ ضرور سنیے گا۔ ایک دفعہ میں مولانا مسعودی کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ مرحوم نازکی صحابی زانوی تلمستہ کیے مولانا مرحوم کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ ان دنوں وہ کلین شیو ہوا کرتے تھے۔ اسی اثنا میں مرحوم طیب شاہ صدیقی کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ داڑھی رکھے ہوئے تھے۔ مرحوم طیب صدیقی نے ان کو مخاطب بناتے ہوئے فرمایا، گنگا جمنا سے کب آئے ہو؟ نازکی مرحوم نے ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر نہلے پر دہلا مارا، کہا جب سے آپ ننگا صاحب سے آئے ہیں۔ مولانا مرحوم بھی خوب ہنسے اور مرحوم صدیقی صاحب کچھ جواب نہ دے سکے۔ عمر کے آخری حصے میں مرحوم نازکی صاحب کی داڑھی بڑی لمبی ہوئی تھی، اور ان کی آخری نظم جو ان کا منظوم توبہ تھی، پڑھتے ہوئے کوئی بھی اپنے آنسو روک نہیں سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الندم هو توبۃ، ندامت ہی توبہ ہے۔ اگلا قصہ، زوری من سے ڈورو کی طرف ہجرت۔ سرکاری ملازمت بحیثیت استاد حاصل ہو جانے کے بعد میں والدین کی خدمت میں کبھی کبھی حاضری دیتا تھا۔ ہماری بستی کی مغرب کی طرف ایک ڈھلوان پہاڑی تھی۔ اس میں بنجر زمین کا ایک رقبہ تھا جو بہت پتھریلا تھا۔ اس میں کوئی فصل نہیں بنتی تھی۔ میں نے سری نگر سے اوقاف کے ادارہ سے بادام کے کچھ بوٹے لے لیے اور بنجر زمین میں نصب کر دیے۔ وہ مشترکہ زمین بھی ہماری پھوپھو اور ہمارے درمیان تھی۔ یہ بوٹے نصب کرنے کے بعد جب میں دوسری بار زوری مز آیا تو دیکھا کہ بادام کے بوٹے اکھاڑ دیے گئے ہیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ مرحوم عبدالعزیز جو ہمارے پوپھا تھے اور ہماری بہت ہی مہربان پوفی کے شوہر، جو لانکریچی پورہ کی ایک مسجد میں امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے،
وہاں سے کشتی میں ولور کے اس کنارے پہنچ گئی۔ ان کو جب بتایا گیا کہ اس بنجر زمین میں بادام کے پودے لگائے گئے ہیں تو انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کمر کس کے سارے بوٹے اکھاڑ دیے اور توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیے۔ مرحوم والدین اور برادر بہت دل شکستہ اور رنجیدہ ہو گئے تھے۔ میری آمد پر گھر کے سارے افراد نے فیصلہ لیا اب ہم یہاں قیام نہیں کریں گے اور ڈورو کی طرف ہجرت کریں گے۔ ڈورو میں میری بڑی ہمشیرہ کے مکان میں 4 کمرے تھے۔ انہوں نے 2 کمرے ہمارے لیے وقف کیے اور خود 2 کمروں میں بسیرا کیا۔ یہ ان کے شوہر سید عبدالعزیز ہمدانی کا بہت بڑا ایثار اور جذبہ مروت تھا جس کا انہوں نے ہماری مجبوری کے اس مرحلے پر اظہار کیا۔ ڈورو میں پڑھائی کے دوران میں سوپور جانے والے طلباء سے پہلے ہی واقفیت تھی۔ دھیرے دھیرے ساری بستی میں شناسائی بڑھ گئی۔ یہاں پہلے سے ہمارے ایک امی بزرگوار میرے ہم نام سید علی شاہ گیلانی خانہ داماد کی حیثیت سے سکونت پذیر ہو چکے تھے۔ ان کا بڑا بیٹا مبارک شاہ گھریلو کام کاج اور ساتھ ہی چھوٹی سی دکان کریانہ کی دکان پر کام کرتا تھا۔ چھوٹا بیٹا سید محمد شاہ علاقۂ سوناواری کے گاؤں شاہ گنڈ میں امامت کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ بہت خوبصورت، خوبرو اور پروجاہت اور پروکار نوجوان، مگر عمر نے وفا نہ کی اور عین عنف و نشاب میں داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ ان کی اٹھتی جوانی میں جدائی کا پورے خاندان کو بہت زبردست صدمہ پہنچا۔ ان کا ایک بیٹا جو بعد میں اپنے چچا مبارک شاہ کی پرورش میں پلا بڑھا، ڈورو میں ہماری آمد سے پہلے ہی ہمارے امی بزرگوار رحلت کر چکے تھے۔ ننیحال بھی اسی بستی میں تھا مگر ان کے یہاں بھی مکانیت کی گنجائش نہیں تھی۔ ہمشیرہ کے اس مکان میں پورے 6 سال تک رہے۔ اس طویل عرصے میں 2 کمروں میں 2 گھرانے کس حال میں رہ رہے ہوں گے، دونوں کنبے کیسی تنگی اور مجبوریوں کے شکار ہو رہے ہوں گے، اس کا اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ میں سری نگر میں ہی رہ رہا تھا۔ بڑے بھائی، ان کی اہلیہ اور والدین یہ پورا کنبہ انہی 2 کمروں میں گزر بسر کر رہے تھے۔ ڈورو کی بستی علاقۂ زینگیر کے عین مرکز اور وسط میں واقع ہے۔ ہم جب یہاں ہجرت کر کے آ گئے اس وقت بھی اور اب بھی اس بستی میں تعلیم یافتہ افراد کی بہت زیادہ تعداد تھی۔ یہاں پاٹیکرو خاندان خواجہ برادری کہلاتا تھا۔ یہ اب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور ارادت مند ہونے کی نسبت سے قادری لکھتے ہیں۔ بڑا خوشحال اور شریف گھرانہ۔ مرحوم ماسٹر غلام رسول اسی خاندان کے چشم و چراغ تھے جو سوپور ہائی اسکول میں ہمارے استاد رہے تھے۔ ان کے کردار اور قابلیت اور صلاحیت کا اتنا روب اور دبدبہ تھا کہ ان کے سائے سے بھی ہم ڈرتے تھے۔ ان کی سوپور میں ایک دکان بھی تھی۔ اسکول سے رخصت ہونے کے بعد یہ اکثر اس دکان پر بیٹھ کر حقہ پیتے تھے اور تانگے میں سوار ہو کر ڈورو تشریف لے جاتے تھے۔ دوسرے بہت ہی باوقار شخصیت مولوی غلام رسول میر تھے۔ یہ بھی استاد تھے، اپنے وقت کے منشی فاضل اور دینی تعلیم سے واقفیت۔ اسی نسبت سے ان کو پوری بستی میں مولوی صاحب کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ بڑے خلیق اور غیرت مند، ان کے گھر میں پردہ کا خاص اہتمام ہوتا تھا۔ یہ ہماری ہمشیرہ کے مکان کے بالکل قریب میں رہتے تھے، اس نسبت سے کبھی کبھی میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ اگر صبح کا وقت ہوتا تو ان کے کمرے میں کندہ کاری چھوٹے سے سماور میں قہوہ گل کند ڈال کر ابل رہا ہوتا تھا اور پورا کمرہ گلاب کے مشک سے معطر ہو چکا ہوتا تھا۔ یہ مرحوم مولوی صاحب کے ذوق کے مطابق ناشتہ کا ایک اہم حصہ ہوتا تھا۔ پھر کندی کلچا اور گلابی رنگ کی چائے، زمیندار اور بڑے خوشحال اور خوش مزاج۔ پھر ہمارے ہمسائے حجام برادری، بہت ہی نیک اور خدمتگار اور بھرپور اہتمام کرنے والے ہمسائے۔ آج کے ایام میں ایسے نیک اور انسانیت نواز اور ہمسایوں کے کام آنے والے لوگ بہت کم دستیاب ہیں۔ اس گاؤں میں 2 برادریاں حجام اور تیلی برادری مثالی کردار کے مالک تھے، اب بھی ہیں۔ دوسرے لوگ بھی اچھے تھے مگر ان دونوں برادریوں کا کردار بہت مثالی تھا۔ دیانت، امانت، شرافت، حیاداری اور شرمداری، ان سب اوصاف میں یہ لوگ بطور نمونہ اور مثال پیش کیے جاتے تھے۔ پوری بستی میں ہم مہاجر تھے۔ ننیحال کی نسبت سے پوری پیرزادہ برادری ہمارے رشتے میں تھے مگر ان سے بڑھ کر ہمیں بستی کے دوسرے لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور کبھی اپنے مہاجر ہونے کا احساس نہیں ہوا۔ نمبردار خواجہ محمد اکبر بیگ بڑے زمیندار اور آسودہ حال، ہماری آمد سے ان کو بھی بڑی خوشی ہوئی
مرحوم علی محمد بٹ، ان کی ایک دکان بھی تھی، وہ اکثر اس دکان پر بیٹھتے اور ہم کو احترام اور محبت سے اپنے پاس بٹھاتے اور کبھی کبھی ضرورت کی کچھ چیزیں بھی دے دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ یہ 1950 کا سال تھا۔ اگلا قصہ، ہمارا نرم روح قاصد۔ مجاہد منزل میں پتھر مسجد پرائمری اسکول میں حاضری دینے کے علاوہ میں ادیب فاضل کے امتحانات کی تیاریوں میں مصروف رہتا تھا۔ مرحوم مولانا مسعودی کے مشورے سے ہی چونکہ یہ کورس مکمل کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس لیے وہ برابر نگرانی کرتے تھے اور کبھی کبھی اپنے عالمانہ مشوروں سے بھی نوازتے تھے۔ کشمیر یونیورسٹی منصع شہود پر لائی گئی تھی اور ہم لوگ اس کے امتحانات میں شامل ہونے والے پہلے طلباء تھے۔ ایڈمیشن فارم داخل کر دیا گیا۔ 1950 کے اواخر میں امتحان لیا گیا۔ اللہ کے فضل و احسان اور مولانا مرحوم کی رہنمائی کے طفیل میں نے ادیب فاضل کا امتحان اچھے نمرات کے ساتھ پاس کیا۔ ابھی تک میں پرائمری اسکول میں ہی کام کر رہا تھا۔ 1951 میں کشمیر یونیورسٹی کا اولین کنووکیشن کا انعقاد ہوا۔ مقام کہاں تھا مجھے کچھ یاد نہیں، البتہ جن شخصیات نے اس پہلے کنونشن میں حصہ لیا تھا ان میں اس وقت کے وزیر اعظم جموں و کشمیر مرحوم شیخ محمد عبداللہ، چیف جسٹس وزیر جانکی ناتھ، بھارت کے پہلے وزیر اعظم آنجہانی پنڈت نہرو، ڈاکٹر کرن سنگھ اور مولانا مسعودی مرحوم غلام احمد عشائی کشمیر یونیورسٹی کے پہلے رجسٹرار تھے۔ انہوں نے کنووکیشن کا آغاز بھی اور اختتام بھی کیا۔ ان کی گرجدار آواز ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ کنووکیشن از اوپن، کنووکیشن از کلوز بڑی پروکار اور باروب شخصیت تھی۔ کشمیر کے مسلمانوں میں پہلے ایم اے پاس اور علمی حلقوں میں معروف و مشہور۔ ان کے بارے میں ان ایام میں جب بھی بات چلتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ کٹر پاکستانی ہے۔ دو قومی نظریہ کے حامی لوگ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد مسلم اکثریتی ریاست کا بھارت کے فوجی قبضے میں جانا تاریخ کا بہت بڑا المیہ سمجھتے تھے، اور فی الواقع گزشتہ 62 سال کی صورتحال کی بنیادی وجہ مسئلہ کشمیر کی متنازع حیثیت اور بھارت کی حکومت اور سیاسی قیادت کا قومی اور بین الاقوامی سطح پر کیے گئے وعدوں سے انحراف اور فوجی طاقت کے بلبوتے پر قبضہ برقرار رکھنا، جنگ و جدال، قتل و غارت گری، پاکستان اور بھارت کے درمیان بد اعتمادی، جموں کشمیر کے خطے کا 2 حصوں میں بٹ جانا اور دونوں حصوں کی اکثریت کا اضطراب، غیر یقینی اور مصائب و آلام کا شکار ہونا صرف اور صرف جموں کشمیر کے جبری قبضہ کی وجہ سے ہے۔ کنووکیشن میں شرکت کے لیے گلابی رنگ کی پگڑیاں باندھ کر جانا ضروری قرار دیا گیا تھا۔ مرحوم مولانا مسعودی نے جہاں اپنے لیے پگڑی بنوائی تھی، ساتھ ہی میرے لیے بھی گلابی رنگ کی پگڑی تیار کروائی تھی۔ خود ہی میرے سر پر باندھ کر مجھے کنووکیشن میں اپنے ساتھ لے گئے۔ ادیب فاضل کی ڈگری لے کر میری خوشی اور مسرت کی کیفیت کیا تھی، اس کے بیان کے لیے الفاظ کا جامع بہت تنگ ہے۔ ایک غریب اور مادی اور مالی لحاظ سے پسماندہ گھرانے کا لڑکا، ولور کے کنارے پر واقع اس بستی میں جنم لینے والا، جو بستی آج 62 سال گزر جانے کے بعد جدید سہولیات تو دور کی بات ہے، بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہے، یہاں تک کہ ابھی وہاں کوہنس اور وٹلب کے ساتھ ملانے والی سڑک تعمیر نہیں ہو سکی۔ بابا شکور الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت تک تو سڑک بن چکی ہے، لیکن اس کے پہلو میں نیچے کی بستی آج بھی اس ضرورت سے محروم اور وقت کے حکمرانوں کی مجرمانہ غفلت کی شکار۔ زیادہ سے زیادہ 2 کلومیٹر کی سڑک بنانا ہے، لیکن نہیں بنائی جا رہی ہے۔ نہر زنگیر کی پگڈنڈی ہی سڑک کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ ایسے ماحول میں پڑھے بڑے لڑکے کا اردو زبان میں ہائیسٹ ڈگری حاصل کرنا فضل ایزدی کے بغیر ناممکنات میں سے ہے۔ واپسی پر مولانا مجاہد منزل کے صحن میں کرسی بٹھائے دھوپ سیک رہے تھے، کیونکہ واپسی پر میں ڈگری حاصل کرنے والے طلباء کے ساتھ گل مل گیا اور ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ کشمیر یونیورسٹی کا پہلا موقع ڈگریاں تقسیم کرنے کا سب طلباء کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا مقام تھا۔ میں جب مجاہد منزل کے باہری دروازے سے اندر داخل ہوا، مولانا گویا میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ فرت مسرت سے جھوم اٹھے، کرسی سے اٹھ کر مجھے گلے لگایا اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر مسکراتے ہوئے پڑھا: ہمارا نرم روح قاصد پیام زندگی لایا، ہمارا نرم روح قاصد پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے۔ ایسے مربی، مشفق، محسن اور باپ سے زیادہ محبت کرنے
اور پیار کرنے والے کو کیسے بلایا جا سکتا ہے؟ ایسے لوگ انسانی معاشرے میں خال خال ہی پیدا ہوئے ہیں، جو بغیر کسی ذاتی غرض اور لالچ کے ایک غریب لڑکے کے ذوق و شوق کو پورا کرنے میں اپنی باری ذمہ داریوں کے باوصف بھرپور توجہ دیں۔ ایک روز مولانا مرحوم اپنے کمرے میں کسی پروگرام میں شرکت کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ مولانا بڑے خوشگوار موڈ میں تھے۔ میں نے کھڑے کھڑے پوچھا، مولانا آپ میرے بارے میں اتنی محبت اور دلچسپی کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا، بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید آپ اس قوم کی کچھ خدمت کر سکیں۔ یہ سوال میرے ذہن میں اس لیے ابھرا کہ خود مولانا مرحوم کے اپنے بچے بشیر اور شبیر بسکو اسکول میں زیر تعلیم تھے اور کبھی کبھار ہی مجاہد منزل آتے اور کھیل کود میں گھومتے پھرتے نظر آتے تھے۔ ان کے بارے میں مولانا بہت کم فکر مند رہتے تھے، مگر میرے بارے میں از خود یہ ضرورت کی چیز فراہم کرنے میں پہل کرنا، پڑھنے لکھنے اور کچھ سیکھنے کی طرف برابر متوجہ کرتے رہنا اس نوعیت کے سوالات کے جنم لینے کی فطری وجہ اور انسانی حیثیت کا تقاضا ہے۔ مولانا مرحوم نے مجھے کبھی تنظیمی پروگرام میں ساتھ نہیں لیا ہے اور نہ ہی کبھی اس تنظیم جس کے وہ جنرل سیکریٹری اور بڑے ذمہ دار منصب پر فائز تھے اس کے اغراض و مقاصد سے آگہی بخشی۔ اس تنظیم میں بڑے بڑے عہدوں پر کام کرنے والے یہاں آتے رہتے تھے، مگر میں نے کسی کو مولانا مرحوم کی مزاج اور طرز زندگی کے معیار پر نہیں پایا۔ مجاہد منزل میں اوقاف اسلامیہ کا دفتر بھی ہوا کرتا تھا۔ اس میں غلام حسن چشتی اور بہاؤالدین جو میرے بارے میں دلچسپی لیتے تھے۔ ایک روز چشتی صاحب نے کہا، جب ابھی میں ٹیچر نہیں بنا تھا، کہ پریس میں ایک جگہ خالی ہے۔ مرحوم شیخ محمد عبداللہ صاحب اس وقت دفتر میں موجود تھے، شاید آپ کو تعینات کریں۔ ان کے کہنے پر مرحوم کے کمرے میں چلا گیا اور اپنی ضرورت کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا، انگریزی جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا، تو چلے جاؤ۔ یہ ان کا روکھا پن تھا۔ مجاہد منزل میں 4 سال کے قیام میں یہ ان کا چہرہ دیکھنے کا پہلا موقع تھا۔